ابراہیم لکی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو بھی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ ابراہیم لکی صاحب، کیا کہیں گے آپ، یہ جو اب موجودہ صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، صف اول کی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ گرفتار ہو چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اگلا نیا عمل کیا ہوگا خان صاحب کو جو ریلیف ملا ہے عدالت سے اس کے بعد؟ ایک تو شبیر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے 10:30 منٹ ویٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے بالآخر آپ کی توجہ میری طرف آئی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب کو جو ریلیف ملا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کوئی بھی جو وانٹیڈ پرسن ہے، جس کو جو مطلوب ہے، اگر وہ کورٹ کے آگے وہ کرتا ہے، جھکتا ہے اور وہ پری اریسٹ کے لیے آتا ہے تو یہ اس کا آئینی بنیادی قانونی اور بنیادی خوب حق ہے اس کا، اور اس کو وہ بلا امتیاز ہے، خواہ وہ جو ہے پریزیڈنٹ ہے یا نیچے جو ہے ایک عام سویپر ہے، وہ اس کا رائٹ ہے۔ یہ تو ہمیں ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ یہ کوئی ایکسٹرا فیور نہیں ہے۔ ہاں، رات کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات کو جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی اس میں آپ لائکنگ ڈس لائکنگ کا آنسر جو ہے اس پر آپ بات کر سکتے ہیں کہ رات کو ایک جو ہے ایک انپریسیڈنٹ جو ہے وہ فیور دی گئی جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو، لیکن آج جو پری اریسٹ بیل جو ملی ہے وہ کسی بھی وانٹڈ ملزم کا آئینی قانونی حق ہے۔ آپ اس کے بعد جو نیکسٹ لایا عمل ہے، نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی جو ہے آج کے اس ریلیف سے اسٹرینتھن ہوئی ہے، اس کا جو موٹیویٹیڈ جو چارج جو ورکر تھا وہ خوش ہے، اور اب وہ ایک ہفتے کی ان کو جو ہے اب وہ ٹائم ملا ہے، اس میں وہ اپنی صفوں کو مزید مضبوط کریں گے۔ جو مسٹیکس بلنڈرز اور غلطیاں کوتاہی جو ہے وہ ہوئی ہیں عمران خان یا ان کی پارٹی سے، ان کو وہ ریوائیو کریں گے۔ اب وہ ہمیں یہی امید ہے کہ اب نیکسٹ اگر فرض کریں کہ عمران خان کو کچھ عرصے بعد دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے تو تحریک انصاف دوبارہ اسی پیٹرن پر جو ہے وہ نہیں جائے گی جس پیٹرن پر جو ہے 3 روز قبل جو ہے وہ گئی، اور انہوں نے جو ہے نیشنل ایسٹس کو جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کیا، پتھراؤ کیا اور مختلف املاک کو نقصان پہنچایا، بالخصوص سیاستداروں پر جس طرح کی انہوں نے چڑھائی کی، تو وہ اس طرح کا وہ نہیں ہوگا۔ باقی آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے گڈمڈ ہو چکی ہوئی ہے، کچھ جج آپ کے حمایتی ہیں، کچھ جج میرے حمایتی ہیں، کچھ جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ کندھوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر کندھے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ جو ہے اس سیاسی میدان میں آپ ہیرو ہیں، اگر کسی کو کندھوں کی جو ہے سپورٹ حاصل نہیں ہے تو وہ ہیرو نہیں ہے، زیرو ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا شبی بھائی یہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جب تک اسٹیبلشمنٹ اور آپ ایک پیج پر نہیں ہیں پاکستان کی پولیٹکس نہیں چل سکتی۔ ایک تو ہمیں اس سے نکلنا ہے، اگر ہم اس سے نہیں نکلیں گے تو پاکستان پہلے ہی ایک ایسی جو ہے دلدل میں جو ہے پھنس چکا ہوا ہے جس سے نکلنا جو ہے بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ ججز آپ کے کمپرومائز ہیں، اسٹیبلشمنٹ آدھے لوگوں کی سپورٹ کرتی ہے، آدھوں کی نہیں کرتی، دن کو کرتی ہے کسی کی سپورٹ، کسی کی رات کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو ان چیزوں سے جب ہم اب تک نہیں نکلیں گے، اس کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ ہے، جو ہماری جرنلزم ہے وہ بھی گدلی ہوئی ہے۔ کچھ پارٹیز نے ہماری جرنلزم کو گدلا کیا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے ایک دوسرے جو ہے پارٹیز کے جو ہے وہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا ایشو جو ہے شبی بھائی یہ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست پر ایک گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے۔ جب تک یہ ہماری پاکستان کی سیاست میں کریک ڈاؤن نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بطور پاکستان اس ملک کو آگے لے کر نہیں چل سکتے۔ ابراہیم لکی، کیسے یہ ممکن ہوگا جب ہم سیاسی اختلاف کا سفر طے کرتے ہوئے سیاسی انا تک پہنچ جاتے ہیں اور سیاسی انتقام کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے جو بات آپ کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں عدالت نے آج جو بھی فیصلہ کیا ہے، اب اس کا رد عمل نون لیگ کی جانب سے یہ آ رہا ہے کہ مریم نواز کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اب خان صاحب کی رہائی کے خلاف ایک لاہور میں بھرپور جلسہ کریں گی۔ اب ظاہری بات ہے جب وہ جلسہ کریں گی تو پھر وہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بھی بنائیں گی، تو یہ تو پھر اسی کے مصداق ہو گیا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ اس بات کی جہاں تک میرے ذرائع ہیں اس کے مطابق تو مریم نواز کسی قسم کا کوئی جلسہ جلوس کرنے نہیں جا رہی۔ باقی پتہ نہیں کیسے یہ کہاں سے یہ آپ نے یہ کویشچن فلوٹ کیا۔ مسلم لیگ نون کا فی الحال موجودہ سیاسی صورتحال میں کسی قسم کی جو ہے وہ پبلک گیدرنگ کرنے کا جو ہے وہ موڈ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے جس میں تیزی آئی ہے، جس میں ایک بہت زیادہ خطرناک ٹرینڈ ہمیں دیکھنے آ رہے ہیں، اس میں جلسے جلوس کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔
باقی اسٹیٹمنٹ کی حد تک جہاں تک بات ہے وہ اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ جاری رہیں گی, پریس کانفرنسز جو ہے وہ جاری رہیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز نے گزشتہ رات جو ٹویٹ کیا تھا اپنا, وہ ایک بہت امپورٹنٹ تھا, جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر صاحب بندیال پر جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر حالات اس قدر آ چکے ہوئے ہیں کہ ایک چیف جسٹس جو ہے ایک زیر حراست ملزم کو ویلکم کر رہا ہے, اور ایک پارٹی جو ہے جہاں پی ڈی ایم لگا لیں یا باقی پارٹی لگا لیں, وہ سپریم کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں, چیف جسٹس کے ریزائن کا مطالبہ کر رہی ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. آج جو ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے, اس میں بھی جو عمران خان کی گرفتاری اور ان کو ریلیف جو ملا ہے گزشتہ رات, اس پر شاید حاصل گفتگو ہوئی, اس میں بھی جو ہے وہ کابینہ نے کافی جو ہے وہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ اب حکومت ہے, حکومت اور فوج پتہ نہیں اب ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہے, پتہ نہیں اب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہے. ابراہیم لکی, جو بات آپ کر رہے ہیں, اگر تو ایک خوشگوار جسٹر عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے تو کہاں پر قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے؟ دوسرا, عدالت کا یہ ماننا ہے کہ اگر تو کوئی شخص خود عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے, سرنڈر کر رہا ہے, تو گرفتاری نہیں بنتی. اب اگر قانون میں یہ گنجائش موجود ہے تو اس کے اوپر اعتراض کیوں؟ تیسرا یہ ہے کہ اگر عدالتیں رات کو 12 بجے کھل جائیں, جو کہ غیر روایتی ہے, تو سب ٹھیک ہے, اور اگر اس طریقے سے خان صاحب کو خوشگوار موڈ میں ویلکم کر دیا جائے اور ایک قانونی گنجائش کے ہوتے ہوئے ان کو ریلیف دیا جائے, تو پھر اس کے اوپر اعتراض؟ شبیر, آپ کا بہت اچھا سوال ہے, لیکن گزارش یہ ہے, عدالتیں جو ہے وہ ہم تو اس بات کے دائی ہیں, اور یہ ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ عدالتیں 24 گھنٹے کھلنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مجبور ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو ناجائز پھنسایا جاتا ہے, جائز لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ عدالتوں کا سسٹم بنا لیں, 24 گھنٹے بنا لیں, ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. اس میں عدالتیں اگر 24 گھنٹے اگر کام کریں گی تو اس میں یقیناً عوام کو ریلیف ہی ملے گا, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت رات کو نواز شریف کے لیے لگتی ہے, عمران خان کے لیے لگتی ہے, یا پی ڈی ایم کے لیے لگتی ہے, پیپلز پارٹی کے لیے لگتی ہے, تو وہ عدالت آپ کے اور میرے لیے بھی لگنی چاہیے. میں یہاں نہ تو پیپلز پارٹی کا وکیل ہوں, نہ تحریک انصاف کا, نہ پی ایم ایل این کا, میں تو ایک ایز اینالسٹ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ابراہیم لکی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ایک تازہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ رائے ضرور دیجیے گا. مسلم لیگ نون کا بھرپور احتجاجی تحریک چلانے کا اشارہ سامنے آیا ہے. نون لیگ کے قائد نے پارٹی قیادت کو ٹاسک دے دیا ہے, لاہور سمیت اہم شہروں میں احتجاجی جلسوں کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق لاہور میں عوامی احتجاج کے لیے مریم نواز فعال ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے وقاص غوری, جو کہ اس پر ہم سے بات کریں گے. وقاص غوری, اس سے پہلے کچھ ذرائع سے اطلاعات کی سامنے آ رہی تھی کہ خان صاحب کی رہائی کے رد عمل میں جو ہے وہ مریم نواز کو ایک اہم ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ جلسے کریں گی. اب یہ خبر آپ کی جانب سے آ رہی ہے, آپ کے ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟